کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، اور درود و سلام ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن میں پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، ہم روزانہ اس پروگرام میں تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو گزرے ہوئے کل سے متصل اور مسلسل ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس دور کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے سے پہلے آپ کے ایام گزرے ہیں، جو آپ کی فہم و فراست ہے، جو آپ کی بلندیاں ہیں، جو آپ کی شان ہے۔ اور آج میں کوشش کروں گی کہ اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وہ زندگی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد آپ نے جو ایام گزارے ہیں، اور جس طرح پروردگار عالم نے آپ کو جو شان عطا کی ہے، جو بلندیاں عطا کی ہیں، جو ایثار آپ نے کیا ہے، جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ نے دکھائی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اطاعت کی ہے، اس سب کو بیان کر پاؤں۔ کہ پھیلا تیرے دم سے رخ ہستی پہ اجالا، دنیا سے تیری سوچ کا انداز نرالا، بچوں کی طرح گود میں اسلام کو پالا، اے شان خویلت تیری توقیر بڑی ہے، مریم تیری بیٹی کی کنیزوں میں کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں اس وقت میں کہ جب آپ طاہرہ کہلاتی ہیں، آپ ام السائلین کہلاتی ہیں، سیدۃ القریش کہلاتی ہیں۔ آپ اس وقت میں کہ جب آپ کے ہاں آنے والے لوگ، یعنی ہر ایک سردار قریش کے ہاں سے آپ کے لیے عقد کا پیغام آیا تھا۔ آپ کی ذات پر پروپیگنڈا یہ کیا گیا، آپ کی عظمتوں اور آپ کی شان میں کمی لانے کے لیے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پہلے سے 2 شادیاں آپ کی ہو چکی تھیں، حالانکہ مستند ترین تاریخوں کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کی اس سے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بات اس امر پہ دلالت کرتی ہے کہ اس وقت میں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پھیلایا ہے، تو آپ نے اس بات کو رائج کیا تھا کہ بیوہ اور مطلقہ سے عقد کیا جائے تاکہ ان کی زندگیاں بہتر گزر سکیں۔ یہ آغاز ہی اسلام سے ہوا ہے۔ یہ الزام لگانے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایام جاہلیت میں بیوہ سے عقد نہیں کیا جاتا تھا، مطلقہ سے عقد نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف حضرت خدیجہ کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ الزام لگایا گیا، اور ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین شخصیات حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان پر الزام لگانا گویا اللہ کی رسول پر الزام لگانا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ صرف میری شریک حیات نہیں تھی، خدیجہ میری محسنہ تھی، مجھ پر احسان کرنے والی۔ اللہ اکبر۔ عقد میں آئی تھیں دستور رفاقت بن کر، اور چھا گئیں عشق محمد کی علامت بن کر۔ حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ رسول خدا کے عقد میں آئیں، اور جب تک آپ حیات رہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ پھر خدا کے حکم سے آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی رحلت کے بعد، اللہ کے رسول نے 10 سال میں 10 نکاح کیے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔
اور یہ بات خود اس امر پہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کتنی مکمل خاتون ہیں اور کتنی شریک کار رسالت ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیں اس وقت میں آپ کی دولت کی شان یہ ہے، آپ کی بلندیاں یہ ہیں، آپ ملکۃ العرب ہیں، اور آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے کے بعد اللہ کے رسول کی سادگی کو دیکھ کر اپنی دولت سائلین میں بانٹنا شروع کی۔ اور پھر جب اللہ کے رسول کو پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ اب اپنے اس پیغام کو جو میں نے آپ کو دیا ہے اس کو لوگوں کو پھیلائیں، اور اللہ کے رسول نے یعنی نبی تو اس وقت سے نبی ہے کہ جس کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں موجود تھے، لیکن جب یعنی اعلان نبوت کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے، اور حضرت خدیجہ نے اس وقت میں اس طرح ساتھ دیا ہے کہ آپ کی دولت نہ ہوتی۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حفاظت، ان کی محافظت نہ ہوتی تو رسول خدا کی جان نہیں بچ سکتی تھی، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی دولت نہ ہوتی تو اسلام آغاز میں ہی ختم ہو جاتا، پھر کوئی خدا کا نام لیوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کی محنتوں کو ثمر دینے کے لیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت خدا کے رسول کی قدموں میں رکھ دی، اور تاریخ نے اس منظر کو لکھا ہے کہ کس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ یعنی جب کوئی انسان کسی کو دیتا ہے تو اس کی نیت کا خلوص اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی بارگاہ میں اپنی نظر کو پیش کر رہا ہے۔ آپ نے اپنی ساری دولت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، اے محبوب خدا، اگر آپ اسے قبول فرمائیں گے تو میرے لیے یہ انتہائی باعث عزت ہوگا۔ اور جب کوئی خدا کی بارگاہ میں اس طرح ایثار کرے، اس طرح قربانی کرے، تو پروردگار عالم جو ایک نیکی کے عوض 70,000 بدل دینے والا ہے، اس پروردگار عالم نے حضرت خدیجہ کو کیا مقام عطا کیا ہوگا۔ ایم طاہری نے ارشاد کیا کہ جنت کا ہر محل قابل دید ہے۔ یقیناً پروردگار عالم جو انعامات عطا کیے ہیں ان کو سن کر ہی عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ ایم طاہری نے ارشاد فرمایا کہ جنت کا ہر محل قابل دید ہے، لیکن جنت کے ہر محل میں رہنے والے جس محل کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا محل ہوگا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفید موتیوں کا محل ہے، اور اس کی شان، اس کی بلندی، اس کی رفت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، کیوں نہ خدا حضرت خدیجہ کو یہ انعام عطا کرے۔ اور امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حضرت خدیجہ نے ایثار کیا ہے، جو قربانی دی ہے، اس میں یہ ایک انعام ہے، یہ کل انعام نہیں ہے، یہ ایک انعام ہے جو پروردگار عالم نے حضرت خدیجہ کو عطا کیا۔ کیوں نہ پروردگار عالم حضرت خدیجہ کو یہ شان عطا کرے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایثار کیا ہے، اور خدا ایثار کا بہترین بدلہ دینے والا ہے، نیکی کی بہترین جزا عطا کرنے والا ہے۔ خود قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ کے احسانات پر تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نظر آتے ہیں کہ جب بھی کسی زوجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تذکرہ سنا حضرت خدیجہ کا، حضرت خدیجہ کو ان کی رحلت کے بعد بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا یاد فرماتے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس آتی ہے تو آپ وہ حضرت خدیجہ کی دوستوں میں بھی بھجواتے ہیں، اور جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ خدیجہ نے میرے اس طرح ساتھ دیا، خدیجہ نے میرے ساتھ اس طرح احسان کیا۔ کبھی آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ میرے لیے غار حرا میں کھانا لے کر پہنچتی تھی، میں غار حرا میں عبادت پروردگار عالم میں مشغول ہوتا تھا۔ خدا ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی جو لوگ غار حرا کی زیارت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آج اتنے وسائل کے باوجود بھی وہاں جانا انتہائی مشکل ہے، اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے لیے، محبوب خدا کے لیے، سردار انبیاء کے لیے اتنا طویل سفر طے کر کے، اتنا صعوبتوں بھرا سفر طے کر کے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔
اور حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام، آخری سال اس طرح سے گزارے ہیں۔ شیب ابو طالب وہ گھاٹی ہے جو رسول خدا، جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، اور جہاں حضرت ابو طالب حفاظت کی خاطر تمام مسلمانوں کو لے کر، رسول خدا اور ان کے خاندان کو لے کر اور تمام مسلمانوں کو لے کر آپ اس گھاٹی میں محصور ہوئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کی اس کاوش کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے، ہر انسان اپنے گھر میں بہت محفوظ ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے وہ اس کا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے، وہاں زیادہ محفوظ ہوتا ہے، لیکن کتنا سخت ترین وقت ہوگا وہ اہل بیت اطہار کے لیے، رسول خدا کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اور نئے اسلام لانے والوں کے لیے اور خود اسلام کے لیے، کہ اللہ کے رسول نے یہ بہتر سمجھا جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یہ کہا کہ اب شیب ابو طالب میں منتقل ہو جانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، تو آپ نے اس کی تائید فرمائی اور 3 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ شیب ابو طالب پہ رہے، اور شیب ابو طالب میں اتنا سخت وقت گزارا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ بی بی جو ملکۃ العرب تھی، ان کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن اسلام ایک نومولود مذہب کو پھیلانے کے لیے، سارے کرۂ ارض تک اس کو لے جانے کے لیے کتنی زیادہ دولت کی ضرورت تھی، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کی۔ اور پھر وہ وقت کتنا سخت ترین تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مشک پانی خریدنے کے لیے، یعنی مقاطع قریش تھا، بائیکاٹ تھا، اور اس وقت میں کوئی آپ سے تجارت نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی آپ سے خرید و فروخت نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اشیاء خورد و نوش آپ پر بند کر دی گئی تھیں، پانی آپ پر بند کر دیا گیا تھا، اور ایک مشک پانی حاصل کرنے کے لیے ایک سونے کا سکہ دینا پڑتا تھا، اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ رقم، یعنی منہ مانگی رقم لوگوں کو دی جاتی تھی، تب جا کر نئے مسلمانوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے اشیاء خورد و نوش کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنے سخت ترین وقت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی سے پہلے کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے ہاں سختی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ان کے غلاموں نے کبھی سختی نہیں دیکھی تھی، مگر کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، کہ آپ نے وہ سختیاں اٹھائیں جس پر عقل انسانی متحیر ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر شیب ابو طالب میں 3 سال جو آپ نے گزارے ہیں، اس میں لیے تاریخ نے لکھا کہ ایسا بھی وقت آیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کچھ اشیاء خورد و نوش لے کر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ اسے پکاتی ہیں اور پھر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے اتنا سارا مال دینے کے بعد اتنا تھوڑا سا اشیاء خورد و نوش خرید پاتے ہیں، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک وقت کا فاقہ ہوتا تھا تو اس وقت میں حضرت خدیجہ کا 2 یا 3 اوقات کا فاقہ ہوتا تھا، اور بعض وقت حضرت خدیجہ فقط درختوں کے پتے اور درختوں کی چھال کو ابال کر پانی پیا کرتے ہیں، اور اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ آخری ایام میں، آخری سال میں آپ کی صورت پہچانی نہیں جاتی تھی، لیکن اللہ اکبر، آپ کے ہونٹ زمزمۂ شکر سے تر رہتے تھے۔ آپ نے کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں مانگا۔ آپ کی رحلت کے وقت کے لیے، آپ کی شہادت کے وقت کے لیے لکھا گیا کہ جب آپ کی رحلت کا وقت آیا ہے، جب آپ بستر علالت پہ تھیں اور اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت جلد اس دنیائے فانی سے، اس دار فانی سے کوچ کرنے والی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک فقط 5 سال ہے۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے آئے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، اور ایسے میں آپ نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں آپ سے اپنی وصیتیں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی وصیت آپ نے بیان کی، اللہ اکبر! ایثار کی کون سی منزل کمال پر ہے حضرت خدیجہ! آپ نے پہلی وصیت کی، یا رسول خدا مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا حق محبت اور حق اطاعت ادا نہیں کر سکی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، خدیجہ ایسے نہ کہو، تم سب پر اسلام کا احسان ہے، لیکن تمہارا احسان مجھ پر ہے، محسن انسانیت پر جس کا احسان ہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ دوسری وصیت آپ نے کی، یا رسول خدا میری فاطمہ بہت کم سن ہے، آپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، جیسے کہنا چاہتی ہوں
یا رسول خدا میرے ساتھ لوگوں نے اتنی عداوت کی ہے، آپ کے ساتھ لوگ اس طرح آپ کے جانی دشمن بن گئے ہیں، نہ جانے میری فاطمہ کیسا کیسا وقت دیکھے گی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رونے لگے، اور یقیناً آپ کی نگاہوں میں وہ مناظر ہوں گے جو فاطمہ اور ان کی اولادوں کو پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے تیسری وصیت کرنا چاہیے اور پھر کہا کہ رسول خدا شرم مانے آتی ہے، حیا مانے ہوتی ہے، میں آپ سے خود نہیں کہہ سکتی، میں فاطمہ سے کہلواؤں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر چلے گئے، آپ نے حضرت فاطمہ سے اپنی تیسری وصیت کہی۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بابا کی خدمت میں گئی اور کہا بابا مادر گرامی کہہ رہی ہیں میں نے آپ سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، اس لیے شرم مانے آتی ہے، اور میری آخری وصیت یہ ہے کہ آپ وہ کرتا وہ عبا جو آپ اس وقت پہنا کرتے تھے جب پروردگار عالم آپ پر نزول وحی کرتا تھا، آپ وہ عبا اور آپ اس کرتے کا کفن مجھے عنایت کیجیے گا۔ اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابا کا کفن دیا ہے، اور بار بار آپ نے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی جب بھی تذکرہ کیا ہمیشہ یہ کہا کہ خدیجہ وہ ہیں جس نے محسن انسانیت پر احسان کیا ہے۔ خدیجہ فقط ایک ام المومنین نہیں ہے بلکہ خدیجہ محسن اسلام ہے۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ کا ہمارا یہ پرسہ دینا قبول ہو جائے۔